السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ سیکنڈ ایئر اردو کی یونٹ نمبر 12 تک ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم 13 نمبر یونٹ سے لے کے 17 نمبر تک کور کریں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا حصہ نظم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک ہوگا ایک وصیت کی تعمیل، فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے یہ۔ علامہ اقبال کے اوپر سبق لکھا ہے چراغ حسن حسرت نے۔ طاہر لاہوتی فارغ بخاری نے لکھا ہے، اور مرید پور کا پیر جو ہے وہ پطرس بخاری نے لکھا ہے، اور حاجی اورنگزیب خان یہ مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے۔ تو چلیں جی، ان کے سب سے پہلے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں، پھر ایکسرسائزز کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو ایک وصیت کی تعمیل، اس کے اندر پہلے ہے ہمارے پاس ایک محاورہ، آگے ناتھ نہ پیچھے پگا۔ ناتھ کس کو کہتے ہیں جی؟ ناک کے اندر نتھنی ڈالتی ہیں عورتیں، جو زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے، اور پگا پگڑی کو کہتے ہیں، جو ایک عزت کی علامت ہوتی ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، نہ ہی مطلب کہ زیب و زینت ہے اور نہ ہی عزت ہے، بے سہارا۔ پھر اڑاوٹ جو ہے، ٹیک جو ہوتی ہے دیوار کو گرانے سے بچاتی ہے، اس ٹیک کو کہتے ہیں اڑاوٹ۔ اطلس ریشم کو کہتے ہیں، بھرکی روح کہتے ہیں بجلی کی لہر، پھپتی کہتے ہیں جی مذاق اڑانا، اور بے نکت سنانا گالیاں دینا۔ تیر قضا موت کو کہتے ہیں۔ پھر شاکی جو ہے شکایت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، شکایت کرنے والے ان کو کہتے ہیں شاکی۔ طب رسا کہتے ہیں بات کو جلد سمجھنے والا، عقل مند، دانش مند۔ انابی تیز سرخ رنگ کو کہتے ہیں غل غپاڑا، یہ تو سنا ہوا آپ نے، شور شرابہ۔ غیر مطبوعہ کلام، وہ کلام جو چھپا ہوا نہ ہو۔ کرنجی نیلی کو کہتے ہیں، اور کم یاب، کم ملنے والا، کامیاب۔ نیکسٹ ہے جی چاندنی دری، جس کا مطلب ہے خشک سالی، قحط کو، مصیبت کو کہتے ہیں۔ چوہا چکٹ میلے کو کہتے ہیں۔ خدا شکر ہورے کو شکر دیتا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، جس کو مطلب شکر ہو رہا، جس کو شکر کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو شکر اللہ پاک دے دیتا ہے۔ دارالترجمہ، وہ دفتر جہاں ترجمے کا کام کیا جائے۔ دل تنگ ہونا، کنجوس ہونا۔ ڈنڈار کہتے ہیں ویران کو۔ رکاکت کہتے ہیں کمینگی کو، بے عزتی کو یا سستی کو۔ پھر ہے جی زخم ہرے ہونا، دکھ تازہ ہونا۔ زود فہمی، زود جب بھی لگتا ہے، یہ ایک سابقہ ہوتا ہے جو پری فکس، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جلد۔ زود فہمی مطلب کہ جلد بات کو سمجھنے والا، زود فہم۔ زود جلد ہوتا ہے، جیسے زود اثر، جلد اثر کرنے والی کوئی دعا ہو جائے جیسے۔ اس کے بعد ہے جی کھتا۔ کھتا اناج رکھنے کا جو گڑا ہوتا ہے اس کو کھتا کہتے ہیں۔ گڈی جو ہوتی ہے، وہ بنڈل جو ہوتا ہے اس کو گڈی کہتے ہیں، جیسے پیسوں کا بنڈل ہو جائے، نوٹوں کا گڈی۔ مٹھی باندھ ہونا کا بھی مطلب ہے جی کنجوسی۔ پھر منڈوا کہتے ہیں جی جلسہ گاہ کو، اور نایاب، نہ ملنے والا۔ نگاہ وسیع ہونا، تجربہ حاصل ہونا۔ نگینہ قیمتی پتھر ہوتا ہے، اور یورش کہتے ہیں حملہ کو۔ تو یہاں تک اس کے ورڈز میننگ تھے، اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بلینکس ہیں، سب سے آگے بڑا اور تیر قضا کا شکار ہوا۔ تیر قضا بھی ہم نے پڑھا تھا موت۔ ایک بڑے میاں بڑے بڑے ڈنگ بھرتے ہوئے، مطلب بڑے بڑے قدم رکھتے ہوئے، ان کی زود فہمی کی سب تعریف کرتے تھے۔ زود فہمی جلد سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، جلد سمجھنے کو۔ اہل کمال ہمیشہ اشفتہ حال رہے ہیں، میں نے اس زمانے کی دلی کا نقشہ کھینچا۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، خدا شکر ہورے کو شکر دیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ جی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی کے مطابق اعراب لگانی ہے، کیونکہ زبر زیر کے فرق کی وجہ سے وہ جو ورڈ ہے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر سمپل اس طرح لکھا ہوا ہے جیسے یہ ہم یا ہم، ہمیں نہیں پتہ، اعراب لگائیں گے تو اس کا میننگ جو ہے وہ واضح ہوگا۔ اب جیسے دیکھیں جی یہ ہم ہے، ہم کہتے ہیں ٹیڑھا پن کو، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ہو جائے، زبر کی جگہ یہ پیش آ جائے، تو یہ شراب کا مٹکا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ کرم کہتے ہیں جی مہربانی، اور کرم کہتے ہیں، کرم کیڑا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ کل کہتے ہیں جی تمام یا میزان، اور کل پرزے کو بھی کہتے ہیں، گزرا یا آنے والا دن، ٹمارو یا یسٹرڈے۔ تو یہ کل ہم نے پڑھا تھا زومانی الفاظ میں، جو لکھے اور پڑھے تو ایک جیسے جاتے ہیں لیکن ان کے میننگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو دیکھیں میننگ ہے اس کے، تو زومانی الفاظ ہیں یہ۔ اور یہ دیکھیں کل تو تمام۔ اور نیکسٹ ہے جی ان میں بڑا آپ نے غور کرنا ہے، بالکل جو ہے نا چھوٹا سا فرق ہے۔ محقق، اب یہ دیکھیں اس کاف کے نیچے جو شد لگی، اوپر شد ہے، اس آواز کو ہم رپیٹ کریں گے، کاف کو، محقق۔
تو اگر زیر ہوگی تو تحقیق کرنے والا. اسی طرح یہاں دیکھیں منتظر، نیچے زیر ہوگی تو انتظار کرنے والا، تحقیق کرنے والا محقق، منتظر انتظار کرنے والا. اور اب یہاں دیکھیں اگر زبر ہو گئی، ٹھیک ہے، ادھر بھی زبر ادھر بھی زبر، تو جس پر تحقیق کی گئی ہو، اور منتظر کا مطلب ہے جس کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھ لیں جی، آپ اس ورڈ سے ذہن میں رکھ لیں پر سے اوپر، اوپر اگر زبر ہوئی تو جس پر تحقیق کی گئی ہو، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے. اور منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والا، جو انتظار کر رہا ہے، اور محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والا. تو یہ زبر زیر کا فرق ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں تک اس کی ایکسرسائز تھی. نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکنڈ نمبر چیپٹر ہے اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں. دوسرا جی ہمارے پاس سبق ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال میں ہے جی استعجاب، تعجب کو کہتے ہیں یا حیرت کو، اشتیاق کہتے ہیں شوق کو. پھر اہنسا جو ہے عدم تشدد کو کہتے ہیں، سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور گاندھی جی کا مشہور فلسفہ تھا جس کا مطلب ہے عدم تشدد یا بچاؤ، اہنسا. حاجب کہتے ہیں جی دربان یا چوکیدار کو. خشکا ابلے ہوئے چاولوں کو کہتے ہیں. دان پان کمزور. سامعین، سامع کی جمع ہے سننے والا. ان ورڈز کو آپ لازمی ذہن میں رکھا کریں کہ کون سا واحد ہے اور اس کے کون سا آگے جمع ہے. آگے کافی الفاظ آئیں گے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا موج، اور اس کی جمع تھی مواج. ستیہ گرہ جو ہے یہ ایک تحریک چلائی تھی گاندھی نے، ٹھیک ہے، پرامن تحریک تھی جس کا مطلب کیا ہے جی سچائی یا اخلاص. اس تحریک کا نام تھا ستیہ گرہ. شاگرد پیشہ عملہ یا ملازم کو کہتے ہیں، یا ملازموں کے رہنے کی جگہ کو. قباح کہتے ہیں جی برا یا خراب. کرکی کہتے ہیں جی ضبط ہونا. اور گدار کہتے ہیں جی گداز تھوری. گداز کہتے ہیں نرم کو. مشت استحوان، مشت مٹھی کو کہتے ہیں، اور استحوان ہڈیاں. ٹھیک ہے، ایک مٹھی ہڈیاں، مراد بہت کمزور. مہتر کہتے ہیں جی چترال کے حکمران مہتر کہلاتے ہیں. تو چترال کے اندر جو حکمران تھے ان کو کہتے ہیں جی مہتر. شب دیگ، شب دیگ شلجم اور گوشت کا سالن جو تمام رات دھیمی آنچ پر پکتا ہے، تو وہ علامہ اقبال کو پسند تھا، شب دیگ. سمع خراشی کہتے ہیں جی کان کھانا، بیکار باتیں کرنا. سمع سے کان ہو گیا، اور خراشی مطلب کہ ایسی بات جو ناگوار گزرے، بیکار باتیں کرنا. تو یہاں تک اس کے ورڈز میننگ تھے. اب اس کی ایکسرسائز بھی دیکھ لیتے ہیں جی. علامہ اقبال کا جو ہمارے پاس سبق ہے اس کے اندر بھی سب سے پہلے بلینکس ہیں جی. ان دنوں نمک کی ستیہ گرہ زوروں پر تھی، تحریک جو چلائی جا رہی تھی. موضوع روکھا پھیکا تھا مگر بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہو جاتے تھے. وہ جاڑے میں بڑے شوق سے شبدیگ پکواتے. جاڑے میں مطلب کہ سردی میں. علامہ اقبال عام طور پر پنجابی بولتے تھے. علامہ اقبال کے مطابق مشاعروں نے شاعری کو غارت کر ڈالا. غارت مطلب کہ تباہ کر ڈالا ہے. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی محاورہ اور روزمرہ. یہ ہم 9th 10th میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو وہ محاورہ کہلاتا ہے. مثلا آنکھیں دکھانا، آنکھوں سے گرانا، 9 2 11 ہونا، تارے گننا. ٹھیک ہے، تو اب آنکھیں دکھانا جو ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ آنکھیں آپ جیسے دکھائیں کسی ڈاکٹر کو یا کسی بھی بندے کو. لیکن آنکھیں دکھانا کا مطلب ہے کسی کو ڈرانا. اس کا اصلی مطلب جو ہے کچھ اور ہے. ہم جو ہے اس کا مجازی میننگ لے رہے ہیں تو یہ محاورہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو محاورہ کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو اس کو محاورہ کہتے ہیں. یہ سارے محاورات تھے. روزمرہ اہل زبان کے بول چال کے نام کا نام ہے. روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو روزمرہ میں جو الفاظ کا اصل مطلب ہے وہی مطلب لیا جاتا ہے. محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالا تر ہوتا ہے. تو محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ اس کی حدود میں نہیں آتا. اسی طرح محاورے میں تبدیلی نہیں ہوتی. محاورہ جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب آنکھیں دکھانا کے بجائے آپ کان دکھانا نہیں لگا سکتے، آنکھیں دکھانا ہی ہوگا. جو ایک مرتبہ کہہ دیا گیا وہی محاورہ استعمال ہوگا، جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو فرق دیکھ لیں آپ. سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے، حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی ہوں گے تو محاورہ ہوگا. اگر حقیقی میننگ ہوں گے تو وہ روزمرہ ہوگا. اس کے بعد محاورہ جو ہے قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ حدود میں نہیں آتا. محاورے میں تبدیلی نہیں ہوتی جبکہ روزمرہ میں اہل زبان کے مطابق تبدیلی ہوتی رہتی ہے. نیکسٹ یہاں پہ ایکسرسائز تھی جی، جو کہ یہاں بالکل نظر نہیں آ رہی لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس کے بعد بھی اسی سے متعلق جو ہے وہ سارا ٹاپک ہے. مرکب جملے، پھر اسی طرح مرکب جملے کی آگے اس اقسام آ جاتی ہیں، مطلق جملے، تابع جملے.
تو اس کے لیے میں علیحدہ سے جو گرامر کی ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اردو کے اندر، 3 ویڈیوز میں نے ابھی تک بنائی ہیں، تو انشاءاللہ جو چوتھی ویڈیو ہوگی 1-2 دنوں میں کوشش کروں گا بناؤں گا، جس میں جملے کی اقسام ہوگی، تو وہاں پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے اس کو پڑھ لیں گے۔ تابع جملے، تابع جملے کیا ہوتے ہیں جی؟ جس کو ہم انگلش میں ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں۔ ڈیپینڈنٹ کلاس کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا کمپلیٹ میننگ نہیں ہوتا۔ انگلش میں ہم نے دیکھا ہے ڈیپینڈنٹ کلاس تو وہ کسی انڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہاں پہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن لکھا ہوا یہی ہے کہ تابع جو جملہ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ جملہ ملا ہوتا ہے؟ خاص جملے کے ساتھ۔ تو خاص جملے کے ساتھ ملتا ہے اور اپنا میننگ مکمل کرتا ہے۔ مرکب جملے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھے تھے۔ مرکب جملے 2 یا 2 سے زیادہ جب جملے آپس میں ملے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب جملے۔ تو انشاءاللہ میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر کر دوں گا۔ تو یہی اس کے اندر تھی۔ نیکسٹ ہمارا جو سبق ہے طائر لاہوتی، اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے جی باغ و بہار، خوش مزاج یا خوشی یا خوشگوار ماحول کو کہتے ہیں۔ پھر ہے جی بزلا سنج، بزلا سنج بھی خوش مزاج کو کہتے ہیں یا مزاح کرنے والا بزلا سنج۔ بیٹھک، ڈرائنگ روم یا مہمان خانہ جو ہوتا ہے۔ پیچ و تاب ہے جی غصہ، پیچ و تاب غصہ۔ پیش خیمہ کہتے ہیں جی سبب کو یا آغاز کو۔ ترویج، رواج دینا یا رائج کرنا۔ تصوف، صوفیہ کا طریقہ یا عقیدہ۔ تند مزاج کہتے ہیں غسیلہ جو ہوتا ہے، جو غصے میں ہوتا ہے، جس کا لہجہ غسیلہ ہو۔ پھر اس کے بعد تنقید، پرکھنا کو۔ تنقید میں صرف برائی نہیں آتی بلکہ اچھائی اور برائی کو جاننا۔ جمالیات، حسن شناسی، خوبصورتی۔ چشمک کہتے ہیں جی اختلاف کو۔ خیام، عمر خیام ایران کا مشہور ربائی گو شاعر، ٹھیک ہے، ربائی بیان کرنے والا جو شاعر تھا ایران کا عمر خیام، اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے۔ زمہریر، پورا ہوائی کا ایک حصہ جو بے حد ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو سخت سردی، جو سخت جاڑا ہوتا ہے، بے حد ٹھنڈا پورا ہوائی کا جو حصہ ہے ایٹماسفیئر کا، تو اس کو زمہریر کہتے ہیں۔ سجادہ نشین، پیر یا مرشد کی گدی پر بیٹھنے والا قائم مقام، مطلب اگلا پیر جب فوت ہوگا تو اس کے پیچھے جو دوسرا بیٹھے گا سجادہ نشین۔ سالار کہتے ہیں سردار کو۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس صبا، صبا محفل کو کہتے ہیں، شاک کہتے ہیں دکھ کو، طفل کہتے ہیں جی بچہ، طلسمی کہتے ہیں جی جادوئی۔ غنیمت قابل قدر کو، کرتا درتا کہتے ہیں جی منتظم کو، ایڈمنسٹریٹر۔ لغزش کہتے ہیں غلطی، مبتدی کہتے ہیں ابتدا کرنے والا۔ مجذوب، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا۔ محاذ آرائی، اختلاف یا جھگڑا۔ مراقبہ کہتے ہیں جی غور، سوچ بچار، سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے لو لگانا، مراقبے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مقالہ ایسا مضمون ہوتا ہے جو تحقیق اور اعداد و شمار کی روشنی میں لکھا گیا ہو۔ تحقیق اور جو سٹیٹس ہوتے ہیں ان کی روشنی میں جو مضمون لکھا جائے اس کو مقالہ کہتے ہیں۔ مکتب، مدرسہ۔ اس کے بعد ہے یہ وسیع المشرب، جس میں مذہبی تنگ نظری نہ ہو، ٹھیک ہے، وسیع المشرب جس میں مذہبی تنگ نظری نہ ہو۔ وضع دار کہتے ہیں جی سنجیدہ، اچھی وضع، قطع رکھنے والا۔ تو یہ اس کے ورڈ سے، اچھا اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی مرید پور کا پیر، پھر ایکسرسائز دیکھ لیں گے۔ ادبار کہتے ہیں جی بدنصیبی کو۔ ببنگ دہل، بلند آواز سے، اعلانیہ، ببنگ دہل۔ بدعنوان کرپٹ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی براہین قاطع، براہین دلائل کو کہتے ہیں اور قاطع مکمل۔ تو قطعی دلائل جو ناقابل تردید ہوتے ہیں ان دلائل کو کہتے ہیں براہین۔ بدودمان، بدودمان کہتے ہیں جی ایک قبیلہ ہے، اس کا نام ہے یا خاندان۔ چار دانگ عالم، چار دانگ عالم، چار چاروں طرف، اور جو اس کے بعد چار دانگ مطلب چاروں طرف اور عالم دنیا، تو دنیا کے چاروں طرف، یہاں پہ مرکب اضافی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہار وطن از سنبل و ریحان ہوشتر۔ سنبل اور ریحان جو ہے وہ پھول ہیں، ہوشتر کا مطلب ہے عزیز، پسند یا بہتر، اور ہار وطن جو وطن کے کانٹے ہیں، تو وطن کے کانٹے سنبل اور جو ریحان کے پھول ہیں ان سے بہتر ہیں۔ عند اللہ ماجور، عند اللہ اللہ کے ہاں، اور ماجور اجر پانے والا، تو اللہ کے نزدیک ثواب دیا گیا۔ اندلیب بلبل کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فلاقت کہتے ہیں جی غریبی، بدقسمتی کو۔ ماحضر کہتے ہیں جو کچھ حاضر ہے، جو تیار ہے، ماحضر۔ منحنی کہتے ہیں جی باریک یا کمزور۔ نخوت کہتے ہیں، اس کا تلفظ آپ دیکھ لیں، نخوت ہے یا کچھ اور ہے، نخوت غرور، گمنڈ یا تکبر۔ نصائح کہتے ہیں جی نصیحت کی جمع، تو یہ آپ جیسے موج سے مواج،
تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، آگے بھی کافی الفاظ آئیں گے، امپورٹنٹ ہے۔ نصیحت کی جمع نصائح۔ نئی پود کہتے ہیں جی نئی نسل کو، ورے کہتے ہیں جی پاس کو، نزدیک کو یا اس طرف کو۔ پھر لاسٹ سبق بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بھی ورڈز میننگ، ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد چلے جائیں گے ہم ایکسرسائز پہ۔ آفتابہ لوٹا، ٹھیک ہے، آفتابہ لوٹا۔ اتمام حجت، آخری دلیل۔ شریعہ بحث ختم کرنے کی آخری کوشش، اتمام حجت، ٹھیک ہے، دلیل جو ہے وہ آخری دلیل۔ استغراق غرق ہونا، ڈوب جانا۔ اشتہا بھوک کو کہتے ہیں۔ خورسند کہتے ہیں جی خورسند خوش یا شادمان۔ دشنام کہتے ہیں جی گالی کو۔ ڈاٹا وہ کپڑا جو منہ پر باندھا جاتا ہے، ڈاٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیروسس۔ سیروسس جو ہے ایک بیماری کا نام ہے جو جگر کی بیماری ہے، جس میں جگر سکڑ جاتا ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا انگلش جو ہے وہ ورڈ ہے سیروسس۔ نیکسٹ ہے جی بارٹر۔ بارٹر جو ہے ایک ٹریڈ ہوتی ہے جو مال کے بدلے مال، مطلب کہ پیسے دے کے کوئی چیز، جیسے اب ہم خریدتے ہیں، پہلے زمانے میں ایک کوئی چیز جیسے گائے دے دی اور بدلے میں کوئی بکریاں لے لی، اس طرح مال کے بدلے مال۔ پھر اس کے بعد جی بامتصال امر۔ بامتصال امر حکم ماننا۔ بوجھو مارنا، بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا، بوجھو مارنا۔ پن چھڑانا، پن چھڑانا جان چھڑانا۔ ترنت کہتے ہیں فوراً یا جلدی کو۔ تنازع جھگڑا یا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی جوتم پیزار، جوتم پیزار مار داڑ۔ جمیلہ کہتے ہیں جی مصیبت کو۔ پھر ہے جی ہمارے لاسٹ ورڈ ہے سیزن کرنا۔ سیزن کرنا لکڑی کو سکھانے اور اس کی نمی ختم کرنے کے عمل کو کہتے ہیں سیزن کرنا۔ سیب صاحب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عجلت جلدی کو کہتے ہیں۔ کھٹل کہتے ہیں کند کو جو سخت ہوتا ہے یا ناپسندیدہ۔ گٹھل لفظ ہے گانٹھ والا، سخت یا جمع ہوا گٹھل۔ معروضہ عرضی یا گزارش کو کہتے ہیں۔ منتہی تعلیم مکمل کرنے والا منتہی۔ نو سرباز دھوکے باز کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہماری یہ 17 سبق جو ہے اس کے ورڈز میننگ مکمل ہو چکے ہیں۔ بس لاسٹ میں جو ان کی ایکسرسائزز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہم کر چکے ہیں، یہ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس۔ تو ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں سمندر میں بند کرنا بھی محال تھا، ٹھیک ہے۔ تو کوزے، اس طرح کا یہ جملہ تھا پورا، کوزے میں کیا سمندر میں بند کرنا بھی محال تھا۔ اس کے بعد ہے محفل ان کی طلسمی خوشبو سے مہکنے لگتی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات مشہور شاعر ہیں۔ ضیاء جعفری روشن خیال اور وسیع المشرب تھے۔ ضیاء اور قمر کی دوستی سارے شہر میں ضرب المثل تھی۔ در حقیقت مجھے قلم پکڑنا قمر صاحب نے ہی سکھایا۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس اعراب بھی لگانے اور الفبائی ترتیب سے لکھنا ہے۔ الفبائی ترتیب مطلب الفابیٹیکل آرڈر میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا ورڈ آ جائے گا ہمارے پاس ہی تلخ کلامی، کیونکہ یہ تا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور الف با تا میں جو حروف تہجی ہیں ان میں پہلے آتا ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آئے گا جی جاذبیت، جاذبیت کیونکہ یہ جیم سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آئے گا مشاعرہ، اور اس کے بعد چوتھے پہ مقالات۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں میم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اب جو دوسرا جو حرف ہے اس کو دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے شین ہے، اور یہاں پہ کیا ہے قاف، تو شین پہلے آتا ہے، تو اس لیے مشاعرہ تیسرے پہ، مقالات چوتھے پہ، اور نون جو ہے سب سے آخر میں ہے، میم کے بعد نون آتا ہے، تو نظم و ضبط یہ آخر میں آئے گا۔ نیکسٹ جی رموز اوقاف کی مدد سے ان کو فل کرنا ہے۔ تو عمران خان نے جو پاکستان کا نامور فرزند ہے، تو یہ دیکھیں ایک جملہ معترضہ بن گیا ہے، یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے اس کے متعلق، عمران خان کے متعلق، تو یہ ان بریکٹس کے اندر جو پیرنتھیسز ہیں ان کے اندر بند کر دیں گے۔ پھر ہے جی جھیل سیف الملوک تک جو سارا پہاڑی علاقہ ہے، سفر آسان نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اس کو اگر نکال بھی دیں تو یہ جملہ مکمل ہے۔ جھیل سیف الملوک تک سفر آسان نہیں ہے، تو یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی اس کو بھی ہم بریکٹس کے اندر بند کر دیں گے۔ پھر ہے جی سنو کیا تم میری مدد کرو گے۔ اب سنو کے بعد یہ ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دو نام ہوتے ہیں، ندائیہ اور فجائیہ۔ ندائیہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو وہاں پہ اس کو ہم ندائیہ کہتے ہیں، تو یہ ندائیہ، اور آخر میں کوشچن مارک بھی آئے گا کیونکہ یہاں پہ سوال ہے، تم کیا میری مدد کرو گے، کیا تم میری مدد کرو گے۔ پھر ماشاءاللہ دیکھیں جب ہم انٹرجیکشن کو استعمال کرتے ہیں، جب کوئی تحسین یا کوئی تعریف کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد بھی آئے گا تو وہی ایکسکلیمیشن مارک لائیں، لیکن یہاں اس کو ندائیہ نہیں کہیں گے بلکہ فجائیہ کہیں گے۔ اور کتنی ذہین بچی ہے، بچے بولے، اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے ٹھہرنا ہے،
تو یہاں پہ ہم سکتہ استعمال کریں گے، جس کو اردو میں سکتہ کہتی ہیں۔ وقفہ نہیں کہنا، وقفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سیمی کالن ہوتا ہے اس کو وقفہ کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ سکتے سے زیادہ تھوڑا سا ٹھہرنا ہو تو پھر وقفہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جملوں کو درست کرنا ہے جی، نیز شاعر کا نام بھی لکھیں، تو نیز اور بھی دونوں استعمال نہیں ہو سکتے، یا تو ایسے لکھیں جی شاعر کا نام بھی لکھیں، نیز کو ہٹا دیں، اور بی کو ہٹا کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں نیز شاعر کا نام لکھیں۔ ہمارا غیر شعر میں واقعہ ہے، تو یہ دیکھ لیں یہ واقعہ ایسے ہوگا، یہ تو واقعہ جو قصہ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ بزرگوں کی بات کو غور سے سنو، بزرگوں کی بات غور سے سنو، کو یہاں پہ نہیں آئے گا۔ تم کب واپس لوٹو گے، تو تم کب لوٹو گے۔ تم نے کیوں شور مچایا ہے، ڈالا ہے نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ مچایا ہے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، تو بے حد مشکور نہیں بلکہ بے حد ممنون ہوں۔ نیکسٹ جی، محاورات کی نشاندہی کرنی ہے، تو وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑی نئی چیز آئی ہے، جیسے کہ یہ مثال دی گئی ہے جی، کل گدھے پر جا کر نظم پڑھنا اور 20 روپے کا چیک لانا۔ اب اس کے دو میننگ ہیں۔ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گدھے کے عنوان کے اوپر آپ نظم پڑھیں اور 20 روپے کا چیک لائیں، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، سیم ہے۔ یہاں سے دو میننگ کریٹ ہوتی ہیں، ایک کہ گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ اور نظم پڑھو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ گدھے کے عنوان کے اوپر نظم پڑھو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے گدھے پر بیٹھ کے جاؤ اور نظم پڑھو کوئی بھی نظم، اور دوسرا گدھے کے اوپر نظم پڑھو اس عنوان کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر۔ تو ایسا کلام کہنا جس کے دو معنی نکل سکیں اور دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں متحمل اذین۔ متحمل اذین یہ ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ایک ہی ایسا کلام جس کے دو معنی نکالے جا سکیں، مطلب ایسی کوئی بات جس کے دو معنی نکل سکیں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے برعکس ہوں، اس کو کہتے ہیں جی متحمل اذین۔ جیسے جی علی نے گھر پر غزل لکھی۔ اب یہ دیکھیں گھر پر غزل لکھی مطلب کہ ایک گھر ٹاپک تھا اور اس کے اوپر اس نے غزل لکھی۔ دوسرا کیا ہے کہ گھر بنا ہوا ہے، مطلب اس کی دیوار ہے تو اس کے اوپر وہ غزل لکھنا سٹارٹ ہو گیا، تو اس کے دو میننگ ہم نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے وہی لکھا ہے کہ دو میننگ کیا ہے کہ گدھے پر نظم پڑھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ گدھے پر بیٹھ کر جانا اور نظم پڑھنا۔ تو یہ متحمل اذین جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ایک ہی کلام کے دو میننگ۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی، اچھا یہاں پہ ایک انفارمیشن ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر جملہ کی اقسام ہم پڑھیں گے، تو مفرد جملہ ہوتا ہے اور مرکب جملہ۔ مفرد جملہ جس میں ایک سمپل سنٹینس ہو، ایک ہی جملہ ہو، ایک مسند علیہ ہو اور ایک مسند ہو، اس کو کہتے ہیں مفرد جملہ۔ اور مرکب جملہ، جیسے مرکب نام سے ہی پتہ چلا ہے، مرکب مکسچر کو کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزوں سے ملا ہوا، تو جب دو یا دو سے زیادہ جملے ہوں گے تو اس کو کہیں گے مرکب جملہ۔ اس کے علاوہ مطلق جملہ انڈیپینڈنٹ کلاس کو کہتے ہیں، اور تابع جملہ جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا وہ کون سی کلاس ہوتی ہے؟ ڈیپینڈنٹ، یہاں پہ ٹی آئے گا، ڈیپینڈنٹ کلاس۔ اب یہاں پہ اس کا استعمال بھی ہوگا، اس وجہ سے میں نے لکھا تھا۔ استعمال کیا ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کیا کریں جی، اس مضمون سے کم از کم 5 وصلی جملے تلاش کر کے لکھیں۔ تو وصلی جملے تو ڈھونڈنے نہیں ہیں، سمپل اس کی میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے اور ایک دو ایگزامپلز بھی لکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وصلی جملہ کیا ہے جی؟ ایک مرکب جملہ ہوتا ہے۔ مرکب جملہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ دو جملوں سے یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کے بنا ہو۔ تو وصلی جملہ جن دو جملوں کو حرف عطف، اب دو جملے ہیں ان کو آپس میں ملانے کے لیے اگر حرف عطف آ جائے اور آ جائے، واو تو خیر نہیں آئے گا، اور اگر آ جائے تو اس کو کہیں گے وصلی جملہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ دونوں جملے ہم رتبہ ہوں، یعنی ہر جملے میں ایک مکمل بات کہی گئی ہو۔ مکمل بات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مطلق جملہ ہو۔ آپ نے انگلش میں پڑھا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتی ہے اس کا اپنا ایک کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مطلق جملہ کہیں گے، اور جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہوگی اس کا مکمل میننگ نہیں ہوتا، وہ تابع ہوتی ہے کسی دوسری کلاس کے۔ تو اس وجہ سے جو مطلق جملہ ہوگا یہ وصلی جملہ، اس میں دونوں جملوں کے اندر ایک مکمل بات کہی گئی ہوگی۔ اب جیسے میں آیا، یہ ایک مکمل بات ہے، وہ چلا گیا، یہ بھی ایک مکمل بات ہے، درمیان میں حروف عطف آ گیا ہے اور، تو اب یہ دیکھیں یہ وصلی جملہ بن گیا ہے، میں آیا اور وہ چلا گیا، یہ ایک جملہ، یہ دوسرا جملہ اور درمیان میں اور۔ اس نے کھانا کھایا، یہ ایک جملہ، درمیان میں اور آ گیا، اور گھر چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا جملہ آ گیا، تو یہاں پہ بھی اور آ گیا ہے، اس وجہ سے جملہ بن گیا وصلی جملہ۔ تو وصلی جملہ میں دو جملے آپس میں ملے ہوں گے حرف عطف کی مدد سے، اور کی مدد سے۔ اب یہاں پہ بلینکس اس کی دیکھ لیں، خدا آپ سب پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔
حد پر کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیڈری کا نشہ، پھر گٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے۔ ادبار کہتے ہیں جی بد نصیبی کو۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ مزید اس میں اتنا کچھ نہیں ہے، امدادی فعل تو آپ بار بار پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ لاسٹ جو یونٹ ہے اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اسی کی ہے اور اس کے بعد لاسٹ یونٹ ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا لگانے ہیں جی، اعراب لگانی ہے۔ پانی کے لیے جو ورڈ ہوتا ہے وہ جل ہوتا ہے، اور جل دھوکے کو کہتے ہیں۔ اگر اوپر پیش ہوگی جل، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، جل دھوکا اور جل پانی۔ اسی طرح دور جو ہے زمانہ، اور دور کہتے ہیں فاصلہ۔ یہاں پہ زبر لگا دیا دور، اور دور کے لیے پیش لگا دیا فاصلہ۔ قسم کہتے ہیں عہد کو، ارادہ کو، قسم۔ پھر قسم کس کو کہتے ہیں؟ طرح، جس طرح ٹائپ ہوتی ہے قسم۔ پھر گل کہتے ہیں جی مٹی کو، آب و گل، پانی و مٹی۔ اور گل کہتے ہیں پھول کو، نیچے زیر ہوگی تو گل، پیش ہوگی تو گل۔ منت کہتے ہیں التجا کو، اور منت کہتے ہیں نیت کو یا عہد کو۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نفس۔ نفس سانس کو کہتے ہیں، اور نفس کہتے ہیں نفس۔ نفس سانس، اور نفس کہتے ہیں روح یا وجود کو۔ ملکہ اوپر اگر زبر ہوگی تو صلاحیت، اور ملکہ نیچے زیر ہوگی تو اس کو کہیں گے بادشاہ کی بیوی۔ ملک ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس طرح ملک، ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے بھی زیر تھی جو بادشاہ کے لیے ورڈ یوز ہوا تھا ملک، اور ملکہ نیچے زیر ہوگی تو بادشاہ کی بیوی۔ پھر اس کے بعد جی یہاں پہ اس مضمون میں سے کم از کم 5 ایسے جملے لکھیں جن میں کے کا استعمال ہو، تو بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ، تو یہ دیکھیں کے سے استعمال ہوا ہے کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ تو اس طرح کے آپ مزید بھی ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے بعد غلط اور درست لکھنا ہے تو ان کو تو چلیں ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے اس میں بھی دیکھ لیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے، اس کے اندر جتنی بھی بلینکس ہیں ان کو دیکھ لیں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی یہاں پہ، یہ ہم نے لگانے ہیں جی، اچھا پہلے دیکھ لیں تو ایک ڈیفینیشن پوچھی گئی ہے تابع جملوں کی قسم۔ اب یہ دیکھیں تابع جملہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے، تابع جملہ ہم نے پڑھا تھا ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے، اور اس کی ایک قسم ہے وصفی، اس پر مشتمل 5 جملے لکھیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جی، وصفی جملہ کیا ہوتا ہے؟ وصفی جملہ ہے یہ جملہ صفت کا کام کرتا ہے، جس طرح ایڈجیکٹیو کلاز ہوتی ہے انگلش کے اندر، جو ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے، وہ کسی ناؤن کی تعریف کرتی ہے، صفت بیان کرتی ہے، اس کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جملہ صفت کا کام کرتا ہے۔ عام طور پر یہ جملہ جو سے شروع ہوتا ہے، جو سے یہ سٹارٹ ہوگا عام طور پہ، ہمیشہ نہیں۔ اس کو دوست بناؤ جو ذہین ہو، جو ذہین ہو، ٹھیک ہے، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس کی طرف، وہ بندہ ہوگا تو اس بندے ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، جو ذہین ہو۔ یہ ایک تابع جملہ ہے، اور تابع جملے کی قسم بھی کون سی ہے؟ وصفی جملہ۔ ایسی مثال بیان کرو جو مجھے سمجھ بھی آئے۔ تو اب یہاں دیکھیں جی مثال کے لیے آیا، مثال یہاں پہ ایک ناؤن تھا، تو یہ جو مجھے سمجھ بھی آئے یہ ایک تابع جملہ ہے، جو سے سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ کس کو ڈسکرائب کر رہا ہے؟ اس ناؤن کو، مثال کو، ٹھیک ہے۔ تو ناؤن کو جو ڈسکرائب کرتا ہے اس کو ایڈجیکٹیو کلاز کہتے ہیں۔ یہ ایک پوری کلاز ہے، مطلب اردو کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ایک تابع جملہ ہے، تابع جملہ، اور تابع جملہ بھی کون سا؟ وصفی جملہ، کیونکہ یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ صفت بیان کر رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، یہاں پہ اعراب لگانے ہیں جی۔ بکری جو مویشی ہوتا ہے اس کو بکری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بکری کس کو کہتے ہیں؟ نیچے زیر ہوگی، بکری کے اوپر یہاں پہ زبر تھی اور بکری نیچے زیر ہے، فروخت کو کہتے ہیں بکری، دکان کی کتنی بکری ہوئی۔ جلانا کہتے ہیں جی آگ میں ڈالنا، ساری زبریں ہیں جلانا، اور جلانا نیچے زیر ہوگا اور شروع میں جیم کے نیچے، تو تازگی دینا یا زندہ کرنا۔ جو کہتے ہیں جی نہر کو، اور جو کہتے ہیں زبر والا جو غلہ جو ہوتا ہے، جو اناج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیش ہوگی تو نہر، زبر ہوگی تو غلہ۔ پھر وطر کہتے ہیں جو نماز ہوتی ہے، عشاء کے اندر ہم پڑھتے ہیں وطر۔ پھر یہاں پہ دیکھ لیں جی، وتر کس کو کہتے ہیں؟ جو مثلث کا حصہ ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتی ہے، اس کے اندر 90 ڈگری کا اینگل ہے، اور اس کے سامنے والی جو سب سے بڑی والی سائیڈ ہوتی ہے جس کو ہائپوٹینیوز کہتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں جی وتر، مثلث کا حصہ، ٹرائنگل کا ایک سائیڈ۔ نیکسٹ کچھ محاورات ہیں، ان کے جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو جملوں کے لیے ہم ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ زمین میں گڑ جانا، شرمندہ ہونا، شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا۔ آسمان ٹوٹ پڑنا، مطلب کہ مصیبت ہونا، مصیبت آنا۔ ہوائی قلعے بنانا، ہوائی قلعے بنانا تو خیالی باتیں، خیالی پلاؤ بنانا، ہوائی قلعے بنانا۔ چراغ سحر ہونا، مرنے کے قریب ہونا، چراغ سحر ہونا۔ طوطا چشمی کرنا، بے وفائی کرنا۔ نیکسٹ ہے جی اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ و برباد کرنا۔ نیکسٹ ہے جی نشہ ہرن ہو جانا۔
اس کے بعد ہے جی نشہ ختم ہو جانا، ناکوں چنے چبوانا، بری طرح پچھاڑ دینا، بہت تنگ کرنا یا بہت ستانا، پہاڑ ٹوٹ پڑنا، مصیبت نازل ہونا، 3 حرف بھیجنا۔ 3 حرف بھیجنا تو ویسے جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں ڈیورس کے لیے جیسے 3 حرف کہے جاتے ہیں، تو یہاں پہ میننگ کیا ہوگا اس کا محاورے کا؟ لعنت بھیجنا، ٹھیک ہے، 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا۔ تو یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو تھی، یہاں ہمارے سبق جو 17 سبق ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو حصہ نظم ہے اس کا آغاز کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔